مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل تقریباً ہر ہفتے کو الحمدللہ 3 بجے یہ سلسلہ ہم براہ راست کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کا ناگا جو ہے وہ ہوا تھا، اور الحمدللہ اس سلسلے کے ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل پر کوئی آپ نے کلام، کوئی گفتگو، کوئی کلپ سنا ہو، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہو تو الحمدللہ ہمارا پلیٹ فارم آپ کے پاس حاضر ہے، آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں۔ ہم سے رابطہ کرنے کے مختلف ذرائع ہیں۔ مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر 0341125554، اس پر آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے مدنی چینل کا آفیشیل واٹس ایپ نمبر جو ہے 030826260000۔ اسی طرح الحمدللہ یہ سلسلہ فیس بک پر بھی اس وقت لائیو جا رہا ہے، تو اس وقت آپ وہاں کامنٹس کریں گے تو یہ سید صاحب آپ کے کامنٹس انشاءاللہ پڑھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ اس کا اسکرین شاٹ لے کے بھی ہمیں سینڈ کر دیتے ہیں، جس میں آپ کی فرمائش یا کوئی بھی ایسی سجیشن ہوتی ہے تو اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ یہ سلسلہ یوٹیوب پر جب اپلوڈ کیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ جو لوگوں کے کامنٹس ہیں الحمدللہ ان کو بھی جو ہے ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ مختلف ذرائع ہیں ہم سے رابطہ کرنے کے، آپ ہمیں میسیج جو ہے وہ اپنا کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ اس وقت فیس بک پر جو لوگ جو ہے وہ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، اور ایک آپ نے شیئر کا بٹن جو ہے وہ دبانا ہے، نہ صرف یہ سلسلہ، اس کے علاوہ بھی جو سلسلے آپ دیکھیں، بالخصوص میں عرض کروں گا مدنی مذاکرات، دارالفتاء اہل سنت، اسی طرح جو شرعی مسائل سے متعلق ہوتے ہیں ان کو بالخصوص جو ہے وہ اپنا شیئر کیا کریں۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں بھی چونکہ کلام اور اس کے علاوہ کلپس اور بعض اوقات اس طرح کے کلپس بھی جو ہے وہ چلائے جاتے ہیں، تو یوں سمجھے کہ ایک نیکی کی دعوت عام کرنے کے کا ذریعہ بننے کے لیے آپ اس کو شیئر کا بٹن دبائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ID پر یہ شیئر ہو جائے گا، اور سید صاحب بھی انشاءاللہ شیئر کریں گے، اور جیسے ہی میں آپ کو جھلکیوں کی طرف لے جاؤں گا تو اللہ نے چاہا تو میں بھی اپنی ID پر یہ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ میں بڑھ کے نیکی میں پہلے سبقت لے چکا ہوں، میں سبحان شیئر کر چکا ہوں۔ کیا بات ہے، یہ کر چکے ہیں، اور آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے فارمیٹ کے مطابق آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ بس پا جان ایسا تجھے خالق نے بڑی امید ہے، بے خود کیے دیتے ہیں، دل میں ہو یاد تیری۔ گنے کے جوس کی شاپ ہے، تو وہاں پر کسی نے اس کو لکھا ہے گناہ کا جوس۔ مرحبا مرحبا آمد رمضان ہے، خوف گناہ میں مجرم، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ جو ہاسپٹل بھی جاتے ہیں نا، یا مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، نزدیک آ رہا ہے گنبد خضرا کی، مشعل مدحت مصطفیٰ کہے گا اگر کوئی دیوانہ ہے شاہ زمانہ۔ جی
جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی، اس سے آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج سلسلے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت کچھ ہے، انشاءاللہ سلسلے کا حصہ جو ہے وہ بنائیں گے۔ سید صاحب سے الحمدللہ ناظرین فرمائشیں بھی کرتے ہیں اور ان سے اشعار بھی پوچھتے ہیں۔ تو گزشتہ ہفتے جو سلسلہ ہوا تھا اس میں جو لوگوں نے ہمیں اشعار سید صاحب سے جو ہے وہ پوچھنے کے لیے کہا تھا، ان میں سے ایک سید صاحب ایسا آپ نے شعر سنانا ہے جس میں لفظ سامان آتا ہو، اور یہ میرے کو لگتا ہے کہ شاید مرادی شعر ہے یا مرادی شعر ہے؟ نہیں، یہ انہوں نے مطلب آپ کو آزادی دی ہے، اور یہ شاید مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ میں اس وقت بھی آپ سے سنوں تو شاید آپ سنا دیں۔ بالکل سنا دیں۔ اللہ اکبر۔ چلے، ایک میسیج جو ہے وہ آیا تھا کہ جس طرح پہلے اتوار کو عبدالحبیب بھائی کا پروگرام چلتا تھا، اب بھی اسماء النبی پر پروگرام ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ میسیج ہم مجلس کو جو ہے وہ فارورڈ کر دیں گے۔ ایک میسیج آیا تھا کہ 18 تاریخ کو جو حفاظ اکرام کا اجتماع ہوا تھا اس کی ویڈیو دکھا دیں۔ اب یہ میسیج آپ کا ہم تک پہنچ گیا، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کئی گھنٹوں پر مشتمل جو ہے وہ ہوتا ہے، تو اب اسپیسیفک کسی چیز کو آپ مارک کیا کریں کہ مثال کے طور پر فلاں اس کے اندر یہ کلام پڑھا گیا یا فلاں بات بیان جو ہے وہ کی گئی، تو وہ آپ دکھا دیں۔ اب پورے 2-2.5 گھنٹے کا یا جتنے کا بھی جو ہے وہ اپنا اجتماع ہے اس کو سمرائز کرنا ہمارے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے اسپیسیفک کسی چیز کا جو ہے وہ بیان کر دیا کریں۔ اسی طریقے سے ایک میسیج جو ہے وہ اپنا یہ آیا تھا کہ شام کے وقت جو بچوں کے لیے غلام رسول کے کارٹون جو ہے وہ آتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اکثر پرانے ہی بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، جو دیکھ دیکھ کر بچے اکتا جاتے ہیں۔ اگر نئے خاکے چلائے جائیں تو بہتر ہے، اس پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ یہ عدیل بھائی ہیں کراچی سے۔ بہرحال کسی حد تک آپ کی اس بات سے ہم اتفاق کرتے ہیں، لیکن چونکہ دیکھیں کارٹون یہ ایسی جو ہے وہ چیز ہے کہ یہ 1-2 دفعہ اصل مقصود ان سے محظوظ بچوں کو کروانا صرف نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں اس میں جو ہے وہ سکھائی جاتی ہیں، تو بچے بار بار جو چیزیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں، یہ ایک بچوں کی جو ہے وہ اپنا عادت ہی سمجھ لیں، تو وہ ان کے کانوں میں جو ہے وہ چلی جاتی ہیں، تو وہ پھر کانوں میں جانے کے بعد پھر زبان پر جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایک مخصوص وقت مقرر کیا ہے کارٹون کا، تو ان میں ویسے نئی چیزیں بھی جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ اس کا ریشو آنے کا وہ ظاہری بات ہے کہ تھوڑا یعنی اس طرح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 3 منٹ کا 4 منٹ کا جو غلام رسول کا کارٹون ہے، اس پر مطلب یوں سمجھو لاکھوں لاکھ ایکسپینس جو ہے وہ ہوتے ہیں، پھر وقت لگتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ 2D اینیمیشن پر جو ہے وہ لے لیں، سعد اور سعدیہ کا کارٹون ہے، اس کے اندر بھی ایسا جو ہے وہ اپنا وقت لگتا ہے۔ تو بہرحال آپ کا میسیج تھا جو ہے وہ ہم نے پڑھ دیا۔ اب اپنے فارمیٹ کے مطابق بچوں کے لیے ہم کچھ نہ کچھ 2D 3D اینیمیشن جو آئی ہوتی ہے تو وہ الحمدللہ ہم سلسلے میں ابتدا میں جو ہے وہ چلاتے ہیں، اس کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث یمی، یہ تو واقعی میں مزے کی ہے۔ کتنے مزے کی آئس کریم ہے۔ میرا تو اسٹرابیری فلیور ہے۔ یا اللہ، عافیہ، رابعہ، یا آپ دونوں نے اپنا کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ ذرا اپنے کپڑوں کی حالت تو دیکھیں۔ اگر آپ کو آئس کریم کھانی تھی تو پلیٹ میں رکھ کر کھا لیتی، اس طرح آپ کے کپڑے خراب نہیں ہوتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ چلے جلدی اندر چل کر کپڑے صاف کر لیتے ہیں۔ سعد اور سعدیہ دیکھو سکھاتے ادب ہم کو، اچھا بچہ کیسے بننا ہے بتاتے ادب ہم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حارث بھائی، یہ آپ نے کیا کیا؟ کیا مطلب سعد بھائی؟ ارے بھائی، آپ نے اپنے گھر سے تو کچرا صاف کر لیا، لیکن یہاں پر آدھا کچرا تو آپ نے باہر ہی گرا دیا۔ اب یہ ہوا چلنے کی وجہ سے سارا روڈ پر پھیل جائے گا۔ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ بات تو ٹھیک کہی سعد بھائی نے۔ اچھا بچہ کیسے بننا ہے بتاتے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انکل, اس کچرے سے کتنی گندگی ہو رہی ہے اور مکھیاں بھی بنبھرا رہی ہیں, جبکہ ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں صفائی کا درس دیتا ہے. اگر اسے ڈسٹ بن میں ڈال دیں تو کتنا اچھا ہو. آپ کو معلوم ہے صفائی نصف ایمان ہے. جی بیٹا, بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث. کیوں شارق بھائی, میں نے ہرا دیا نا آپ کو. زگ زیگ ریس کا تو میں ایکسپرٹ ہوں. تو اس میں کون سی بڑی بات ہے, دیکھ لینا نیکسٹ ٹائم تو میں ہی جیتوں گا. بابر بھائی, شارق بھائی, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس طرح چل کے پھینکتے ہیں اور جہاں بیٹھے ہیں اسی جگہ گندگی پھیلا رہے ہیں؟ حدیث پاک میں ہے صفائی نصف ایمان ہے. ہمیں اپنی اور اپنے گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنی سراؤنڈنگز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک کہا آپ نے, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. انشاءاللہ آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے. یہ ہوئی نا بات. چلیں اب ان چھلکوں کو اٹھا کر ڈبے میں ڈالیں. سعد بھائی, ہمیں بھی یہ حدیث پاک یاد کروا دیں. جی بالکل, میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. صفائی نصف ایمان ہے. صفائی نصف ایمان ہے. صفائی نصف ایمان ہے. صفائی نصف ایمان ہے. سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث. سیکھیں حدیث. ماشاء اللہ. سید صاحب, اس دوران جب یہ آپ کارٹون ہم دیکھ رہے تھے تو کچھ مزید آپ سے جو ہے اشعار پوچھنے کے لیے میسیجز جو ہے وہ آئے ہیں, تو آپ نے قلم کاغذ جو ہے وہ اپنا تیار کر لیا ہے. تو ایک آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ موت اور مدنی آتا ہو, یعنی یہ ایک ہی شعر کے اندر یہ دونوں لفظ آتے ہوں. اور ایک شعر میں مطلب نا ایک شعر سے مراد وہی دو لائنوں میں, ہاں 2 لائنوں والے میں. اچھا, پھر اسی طرح ایک آپ نے شعر سنانا ہے جس میں لفظ مطیع اور مرشد آتا ہو. اچھا ٹھیک ہے, ہاں. اور ایک آپ نے ایسا شعر سنانا ہے, یہ ہمارے کال سینٹر کا جو واٹس اپ نمبر ہے اس کے تھرو آئے ہیں, لفظ نظم اس میں آتا ہو اور لفظ مطلع آتا ہو اور لفظ مقطع یہ آتا ہو. اچھا ٹھیک ہے, جب تک آپ جو ہے وہ اس کی تیاری کریں تو الحمدللہ ہم آپ کو جو ہے وہ رمضان المبارک سے متعلق ہمارے پاس مختلف جو ہے وہ کلام ہیں. چونکہ یقیناً آئندہ آنے والا جب ہمارا سلسلہ ہوگا ہفتے کا دن ہی ہوگا اور الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہو چکی ہوگی, تو ہمارا سلسلہ یہ آپ کا مدنی چینل ہفتے کو دوپہر 2 بجے جو ہے وہ براہ راست آئے گا. تو یہ بھی آپ نوٹ فرما لیں. اور یقیناً کچھ کلام ایسے ہیں سید صاحب کہ جلد آمد رمضان ہے, مثال کے طور پر یہ جملہ کسی کلام کے اندر ہے, تو اب اس کو یقیناً ہمیں ہر صورت آج ہی جو ہے وہ چلانا ہے اور آئندہ سلسلے میں اس کا موقع جو ہے وہ رہے گا نہیں. تو چلے آپ کو جو ہے وہ اشفاق بھائی کی آواز میں اور مختلف مواقع کے مناظر کی مکسنگ کے ساتھ جو کلام ہے وہ آپ کو سناتے ہیں. مرحبا مرحبا آمد رمضان ہے, مرحبا کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے, مرحبا تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے, تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے. رمضان مرحبا 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 چلتا رہا ہے ماہ رمضان مرحبا, رب کریم کا یہ احسان مرحبا. رمضان مرحبا مرحبا آمد رمضان رمضان مرحبا مرحبا آمد مرحبا. ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا, ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا, ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا.
بخشوانا ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا آباد مسجدیں ہیں قرآن کی برکتیں ہیں آباد مسجدیں ہیں قرآن کی برکتیں ہیں آباد مسجدیں ہیں قرآن کی برکتیں ہیں رب کی عنایتوں کا فیضان مرحبا رب کی عنایتوں کا فیضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان مرحبا ماشاء اللہ. جی سید صاحب کچھ آپ سنانا چاہیں گے؟ آپ کی ایک شعر آپ کو سناتے ہیں جس میں سامان کا لفظ ہے. جو پہلا میں نے پوچھا تھا آپ سے. ٹھیک ہے. مقطع ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں سبحان اللہ. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. سبحان اللہ. ہم آپ کو آپ کی اردو صحیح کرنے سے متعلق ایک کلپ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. عام طور پر ہمارے یہاں بعض جملے محاورتاً جو ہے وہ بولے جاتے ہیں اور بعض جگہوں پہ ایسی غلطیاں جو ہے وہ کی جاتی ہیں لکھنے میں. تو اس کی کچھ مثالیں اشفاق بھائی نے کا سلسلہ تھا عید کا, اس میں مفتی جمیل صاحب اور دیگر لوگ تھے, انہوں نے اپنے اپنے طور پر کچھ مثالیں بیان کی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بھی اس طرح کی کوئی مثالیں موجود ہوں. تو بعض اوقات ٹیکسٹ لکھنے میں اردو میں کس کس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں, آئیے اس پر ایک کلپ دیکھتے ہیں. مفتی صاحب آج کل اردو کا بڑا مسئلہ ہے لوگوں کی, اردو اچھی نہیں ہے اور عجیب و غریب انداز, بعض اوقات تو ایسے کامیڈی بن جاتی ہے کہ وہ بندہ, جیسے کہ وہ ایک بندہ ابو جہل کو لکھنا چاہ رہا تھا لیکن وہ لکھتا تھا ابو جیل, ابو جیل. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ کئی چیزیں, جیسے وہ تکا لکھنا تھا اور ٹیکا لکھ رہا تھا, وہ دکان کے باہر لکھا تھا چکن ٹیکا, چکن ٹیکا دستیاب ہے. تو اب سمجھدار آدمی جو ہے نا وہ, ابھی میں فیس بک پہ کمنٹ کوئی دیکھ رہا تھا, اس پہ ماشاء اللہ پہ کسی نے لکھا تھا, بہت پیارا سلسلہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ. تو آپ سمجھ گئے, وہ میں سمجھ گئے لکھ رہے تھے ماشاء اللہ, لیکن وہ اتنی سمجھ نہیں کہ لکھنا کیا ہے. اردو کی جو کمزوری ہے اس سے کیا مسائل ہوتے ہیں؟ دیکھ مسائل کو اس طرح کی مثالیں بھی دیجیے. کیا مسئلے قائم ہو جاتے ہیں, اس کو یوں سمجھیں کہ ایک جگہ پر گنے کا جوس, ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاکستان کی بات نہیں ہے, بیرون پاکستان عرب ممالک کے اندر, تو وہاں پر گنے کے جوس کی شاپ ہے, تو وہاں پر کسی نے اس کو لکھا ہے گناہ کا جوس. اللہ اکبر. حالانکہ وہ گنا لکھنا چاہ رہا ہے لیکن گنا کے بعد آگے ہا لکھ دیا, تو گنا ہو گیا. اب وہ گنا ہوا یا پڑھنے میں گناہ ہو گیا, لیکن پڑھنے والا تو اس کو پڑھ رہا ہے نا, وہ پڑھ رہا ہے گناہ کا جوس. صحیح پڑھنے والا درست پڑھ رہا, جو لکھا ہوا ہے وہ تو گناہ, وہ تو گناہ پڑے گا. تو اب یہ ہے کہ جس کو بھی اگر اردو زبان میں اگر کوئی اپنی دکان کا کوئی اشتہار بنوانا ہے, نام لکھوانا ہے, بڑے مسائل ہیں, تو کسی اچھے پڑھے لکھے سے ٹرانسلیٹ کروا دے. اب یہ لگ ایسا رہا ہے کہ یہ جو گناہ کا جوس جو بیچ رہا ہے, یعنی گنے کا جوس جو بیچ رہا ہے, اس کو صحیح کوئی اردو
جاننے والے سے اس کا تعلق قائم نہیں ہوا ہوگا، پالا نہیں پڑا ہوگا، تو یہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں بھی، تصویریں، ایک صاحب نے لکھا تھا کالم میں، اس میں لکھ رہے تھے میرا انڈیا یہ ہے، لیکن انہوں نے لکھا تھا میرا انڈیا یہ ہے. اللہ، اس طرح وہ ہمارے ماحول والے کوئی لکھنا چاہ رہے تھے. مدنی خلیے کو کہتے تھے مدنی خلیہ، خاص ہے مدنی خلیہ. بعض اہل علم نظر آنے والے بھی اس طرح کرتے ہیں. اس کی ایک جو مجھے وجہ سمجھ، اہل علم تھا نا، کالم میں لکھا تھا میرا انڈیا یہ ہے، اس کی لکھنا تھا انڈیا. اس کی ایک وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے اور اس کا حل بھی اسی میں موجود ہے کہ جو لوگ ریڈنگ نہیں کرتے نا، دیکھ کے پڑھتے نہیں ہیں، تو ان کی املا میں بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے. کیونکہ انسان جب پڑھتا رہتا ہے، الفاظ انسان کی نگاہ سے گزرتے رہتے ہیں تو وہ ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں. اچھا، اس میں جن کی املا خراب ہوتی ہے وہ ریڈنگ چیک کریں کہ وہ شاید دیکھ کر پڑھنے کی ان کی عادت ہے. کسی بزرگ کی بات ہو رہی تھی، اس میں کتاب میں لکھا تھا یا اس کی تحریر میں لکھا تھا، اس میں تھا مضبوط اعصاب کے مالک، لکھا تھا مضبوط عذاب کے مالک. اللہ، اسی طرح مجھے کسی نے کسی پر تعریفی کلمات میں اپریشیٹ کرتے ہوئے لکھا، اس میں یہ بھی لائن تھی، واہ اشفاق بھائی بہت ہی اعلیٰ، لکھنا تھا اعلیٰ عین والا، لیکن انہوں نے اعلیٰ لکھا، اعلیٰ، بہت ہی اعلیٰ. اچھا اشفاق بھائی، موبائل وغیرہ میں جب ٹائپنگ وغیرہ کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ خود ہی آپشنز آ رہے ہوتے ہیں، تو سجیشن دیتا ہے. جی تو جب وہ لے لیتے ہیں. ہاں، کمپوز وغیرہ کریں کمپیوٹر پر یا موبائل وغیرہ پر، تو ایک دفعہ اس کو ری چیک کر لیا کریں لکھنے کے بعد، سینڈ کرنے سے پہلے. اس میں یہ ہوتا ہے نا جو آپ نے لکھنے کا آپ نے بتایا نا، پڑھنے کا کم پڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، زیادہ پڑھنا چاہیے. اچھا، یہ بھی دیکھ لیں کہ جو زیادہ پڑھ رہا ہے کثرت سے، وہ درست پڑھ بھی رہا ہے نہیں پڑھ رہا، کبھی جو غلط ہوتا ہے وہی بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے. آصف بھائی جی آپ بات پوری. تو کبھی اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ میں سن رہا تھا کسی کو، جی تو وہ پڑھتے نا چنانچہ اس کو پڑھ رہے تھے چنا نچا، ہو جاتا ہے. تو ہماری اردو یعنی جس طرح پڑھنا ضروری ہے نا، تو اس طرح اس کو سننا بھی ضروری ہے. اب ہم تو پڑھ رہے ہیں، اب وہ کافی بار غلط پڑھ لیا تھا، لیکن کسی کو صحیح سننے والے سے جب سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے درست کیا ہے. اچھا، اس میں ہماری اردو صحیح کرانے میں جو کردار ہے نا، وہ امیر علیہ سنت کا بہت بڑا، واقعی سبحان اللہ. یعنی عربی کے اندر اعراب کا سنا، تو اردو میں اعراب کا تو کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اردو میں بھی اعراب لگے. آپ ضرورت پڑ رہی ہے، لیکن اب دیکھیں کہ ضرورت بھی پڑ رہی ہے، اور ضرورت کو امیر علیہ سنت نے پورا بھی فرمایا. اور جو بھی کتاب ہے رسائل، یعنی ہماری اردو، یعنی جیسے اہل علم کی آپ نے بات کی، تو اہل علم کی بھی بہت اردو بہتر جو ہے وہ امیر علیہ سنت کا ہی فیضان اور کتابوں کا جو ہے وہ. آصف بھائی کو تجربہ ہو شاید، مجھے ایک پرچی لکھ کے دی محفل میں کہ حضور میرا صحرا آپ نے پڑھنا ہے، اور صاد اور ہا لکھا ہوا تھا، صحرا آپ نے پڑھنا ہے، یعنی چلے نہیں جائیے گا بیان کے بعد. تو اس میں صحرا لکھا تھا، حالانکہ یہ ہے سین اور ہا، صحرا. تو صحرا اور صحرا بڑا فرق ہے، لیکن یہ عوام بیچاری اور بعض اوقات ایسے ہنسی کے ہوتے ہیں. ڈکشنری کا استعمال جو ہے نا یہ مفید ہے، اور الحمدللہ المدینہ العلمیہ میں اس پر کام بھی ہو رہا ہے. ان فیوچر انشاءاللہ ایک ڈکشنری بھی متعارف ہوگی، بالخصوص جو دینی کتابیں ہیں، لٹریچر ہے، ان میں جو اصطلاحات ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں تو انشاءاللہ وہ کافی حد تک حل بھی ہو جائیں گی. جی، میں تو یہ اس پر ایک مشورہ عرض کروں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اردو اچھی ہو جائے، آپ کے بچوں کی اردو جو ہے وہ اچھی ہو جائے، ایک تو چلیں آپ اسکول وغیرہ کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے، لیکن آپ بالخصوص امیر سنت کی جو کتابیں ہیں، جو غیبت کی تباہ کاری ہے، نیکی کی دعوت ہے، فیضان سنت ہے، اس کا درس گھر کے اندر جو ہے وہ آپ شروع کریں، اور آپ اپنے بچوں سے 10 سال 11 سال 12 سال کا جو ہے وہ اپنا جو بھی آپ کا بچہ ہے اس سے یہ جو ہے وہ آپ دلوائیں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں جو ہے وہ اپنا اس کی زبان پر، یعنی اردو جو آپ اسکول وغیرہ میں آپ جو بھی جس اعتبار سے بھی جو ہے وہ اپنا صحیح سب پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کی اردو میں جو ہے وہ اپنا بڑی پختگی آ جائے گی. میں نے خود بعض ایسے اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہے جو بظاہر اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ درس فیضان سنت جو ہے وہ اپنا دیتے ہیں اور بہترین انداز میں جو ہے وہ اپنا اردو جو ہے وہ پڑھتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. درس دینے کی جو ہے الحمدللہ برکت جو ہے وہ ہے. میری اپنی اردو بھی الحمدللہ درس فیضان سنت سے صحیح ہوئی. کیا بات ہے، کیا بات. امیر سنت نے اس میں اعراب وغیرہ لگا کے نا بالکل ایسا انداز کر دیا جو ہے وہ کہ اگر بندہ اس سے مکتبۃ المدینہ کی کوئی بھی کتاب اٹھا لے، اس کتاب کو آپ مطالعہ کرنے جائیں گے، آپ کو تلفظات کی درست مشکل الفاظ بھی وہ بریکٹ میں تلفظ اور وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. اچھا، فیس بک پر بھی ماشاءاللہ SMS کا سلسلہ جاری ہے. حمزہ یاسین ہیں اوکاڑا سے، ہمارے مستقل ویورز ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ایپیسوڈ نمبر 2185 2185 میں ٹائم بھی بتایا ہے 9:55 پر، اور ڈیٹ بتائیے 1 مارچ. کیا بات ہے.
میں سلمان بھائی نے حمد پڑھی تھی وہ سنا دیں. مدنی فیس 20,000 مرتبہ درود پاک. واہ بھائی واہ ماشاء اللہ. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس کو پڑھوانے کی بھی نیت ہے اور ہفتہ وار رسالہ بھی پڑھنے کی نیت ہے. اچھا چلے ماشاءاللہ کیا بہترین جو ہے وہ اپنا انہوں نے مدنی فیس دی ہے. آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے سینڈ کر دیں انشاءاللہ جو ہے وہ آپ اسی طرح ایک میسیج ہے ذہنی آزمائش سیزن 14 میں حافظ آباد اور کراچی مکی کا مقابلہ ہوا تھا, اس میں نعت پڑھی گئی تھی وہ سنا دیں. نہ انہوں نے ایپیسوڈ نمبر لکھا ہے, نعت کون سی پڑھی تھی یہ بھی نہیں لکھا ہے, اور مدنی فیس بھی نہیں دی آپ نے. یہ شکایت آپ مجھ سے کر رہے ہیں, آپ اپنے میں اپنے ویور سے شکایت کر رہا ہوں. تو بھائی آپ یہ ساری چیزیں تو ڈیٹیل تو مکمل کریں اپنی. ہاں آپ کے اور میرے یعنی بظاہر ہم دونوں کے ایک ہی ہیں, لیکن چونکہ ایس ایم ایس والے یہ ہوتے ہیں کہ وہ ان سے ہم آئندہ سلسلے میں تقاضا کر سکتے ہیں. آپ کا تو یہ ہاتھوں ہاتھ دیکھ رہے ہیں نا فیس بک والے, تو یہ ابھی انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ صحیح کر دیں گے. آئیے اب آپ کو ایک اور کلام کی طرف لے کے چلتے ہیں. عدنان شیخ بھائی نے وہ کلام پڑھا تھا اور واقعی مطلب وہ کلام ہے, ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, ایسا تجھے یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا, یوسف کو تیرا سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے, سرکار کی ماشاء اللہ. کلام کا سلسلہ, کلپس کا سلسلہ جاری رہے گا. سید صاحب سے اشعار پوچھنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا, اور آپ سے جو اسکرین پر جو آپ سے ہم کوئز کرتے ہیں اس کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. اور اس کا سلسلہ جاری ہے, فیس بک پر بھی ایس ایم ایس کا سلسلہ جاری ہے. سبحان اللہ. اس سے پہلے آپ کو جو آپ اگر کوئی
پڑھ کے سنانا چاہتے ہیں تو صحیح ہے. بالکل سنانا چاہتے ہیں. جی عبد الرحمن بطاری ہیں, کہہ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن کا مکمل پیکج جسے آپ شوریل کہتے ہیں وہ دکھا دیجئے رمضان کی ٹرانسمیشن میں, رمضان میں کیا کیا ہوگا. اور انہوں نے ایک قرآن پاک ایصال ثواب کیا ہے. سبحان اللہ, اپنا ایصال ثواب ہمارے لیے برقرار رکھیے گا. اصل میں شوریل جو ہے نا اس کی ڈوریشن بہت زیادہ بڑی ہے, تو وہ ہم یعنی پورے سلسلے میں کیسے دکھا سکتے ہیں. ویسے یہ مدنی چینل پر الحمدللہ چلتی رہتی ہے, اور ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ جو ہمارے آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپس میں جس میں ہزاروں لوگ شامل ہیں, انشاءاللہ یہ شوریل یہاں ہم جو ہے وہ شیئر کر دیں گے آج اللہ نے چاہا. تو آپ اپنا یہ والا ایصال ثواب ہمیں جو ہے وہ جاری رکھیے گا, جو ہے وہ اپنا اگر آپ نے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ. اسی طرح ایک میسیج اور ہے کہ میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی, یہ کلام سنا دیں. مدنی فیس 1200 مرتبہ درود پاک انہوں نے پیش کیا. اور ایک میسیج نہیں, انہوں نے اسی میسیج کے, کیونکہ پیسے کہتے ہیں نا پیسے نہیں لگتے نہیں ہیں, تو انہوں نے تقریباً 7-8 میسیج کیے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے اب اس وجہ سے یعنی لوگوں کو بتا دیا کہ آپ 7-8 کریں گے تو میں آپ کا میسیج پڑھوں گا. نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. چلے نہیں ہے, کیسا ہے اسکرین پر دکھائیں کیسا ہے سید صاحب سے جو ہم نے پوچھنا ہے. سید صاحب کیوں الحق اللہ سنکا, آمین. کیا مطلب آپ کیوں آخر میں واو لگا دیا ہے, شروع میں کاف تو لگایا نہیں آپ نے. ارے نہیں کر رہے یار سید صاحب, یہ آپ کیا کر رہے ہو یار, آپ نے خود نے کروا دی نا قلم میں, کیا کر سکتا ہوں. اچھا یہ وہ شروع میں ہو چکا تھا, فوراً میں نے کیچ کر لیا تھا کہ کیا ہے وہ چینج. بھائی چلیں یہ تو اب جو ہے وہ ہو گیا. کاف لگائیں, کاف آ رہا نہیں آ رہا اس میں, لام آ رہا ہے اس میں, باب لام بھی آ گیا بھائی, 12 با. اچھا اب آپ اس کی ساتھ ساتھ اس کی وہ دکھاتے رہیں اسکرین پر جو ہے وہ اپنا حضرت اس کو نہ ہٹائیں. کیا مطلب یہ کیسے آپ کو, اصل میں وہ ہمارے اسلامی بھائی آج شروع میں ایک جب کلام یا کوئی جھلکیاں چلانی تھی نا تو اس وقت وہ اس پر کام کر رہے تھے, تو وہ غلطی سے ان کا بٹن دب گیا تو وہ اسکرین پر یہ آ گیا. مجھے لگا نہیں کہ سید صاحب نے جو ہے وہ دیکھ لیا, سید صاحب پردہ ہی رکھ لیتے, آپ نے مطلب جو ہے وہ آئندہ غلطی نہیں ہوگی نا پھر اگر بتائیں گے نہیں. چلیں ٹھیک ہے جی, سید صاحب آپ پورا کر دیں. الف بڑی والی یا, 3 نقطوں والا چے, 3 نقطہ والا پے بھی ہوتا ہے نا. اچھا صحیح ہے. اچھا 2 چشمی والا ہا. کیا بنا یہ پڑھنے سے تعلق رکھنے والا رسالہ ہے ماشاءاللہ. کالے بچھو امیر اسود کا لکھا ہوا, بہت عبرتناک رسالہ یہ. اسے پڑھ کے کئی لوگوں نے توبہ کی ہے, کئی لوگوں نے گناہ چھوڑے ہیں. پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے یہ رسالہ, مکتبۃ المدینہ سے طلب کریں اور خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی یہ دیں. PDF رسالہ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو کریں, اور پھر اس کو بھی شیئر کریں. چلیں ماشاءاللہ. آئیے اب آپ کو ہم ایک کلام سپتر بھائی نے پڑھا تھا, اس کی ہم سے فرمائش کی گئی تھی محفل نعت کے اندر جو ہے وہ, اور یہ بھی چونکہ رمضان سے متعلق ہے اور اس کی آمد سے متعلق ہے تو وہ آج اس کو ہر صورت میں ہی ہم نے چلانا ہے. آئیے دیکھتے ہیں.
صدقہ میرے ان عاشقوں کا صدقہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سید صاحب حسن بھائی فیس بک پر ایک میسیج آیا ہے. جی ہمارے مستقل ویور ہیں حافظ محمد رؤوف اتاری ہیں فیصل آباد سے. عرض کر رہے ہیں کہ آپ دونوں کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. یہ کلام سنا دیں. آمد رمضان ہے. مدنی فیس پورے ماہ کے اعتکاف کی بھرپور کوشش جاری اور مدنی عطیات کی بھی بھرپور کوشش. استقامت کی دعا کر دیجئے. ساتھ ساتھ انہوں نے ایک درخواست کی ہے کہ ان کے گھر والوں کا میرے خیال میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور شدید چوٹیں آئی ہیں. ان کے لیے دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ پاک صحت و فرمائے. اور مجھے لگتا ہے عطا فرمائے. غالباً شاید یہ وہی ہیں جو مدنی قافلے میں بھی جنہوں نے سفر کیا تھا ہماری مدنی فیس وغیرہ جو ہے وہ دی تھی. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں جو ہے وہ اپنا عطا فرمائے. اب جو ہے وہ ایک اب آپ نے یہ جس طرح بتایا ظاہری بات ہے کہ یہ چوٹیں آئی ہیں اور عمومی طور پر لوگ ویسے ہاسپٹلز میں بھی جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں. اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں. بعض اوقات بیمار جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو جب بندہ ہاسپٹلائز ہوتا ہے تو جو لوگوں کے رشتہ دار ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں ملنے کے لیے. ایسی صورت میں کیا لاتے ہیں اور کیا لانا چاہیے؟ مریض کو کس چیز کی جو ہے وہ حاجت ہوتی ہے؟ ایک نگران شورا کا پروگرام ہے پچھتاوا، یہ جمعہ کو جو ہے وہ آتا ہے. اب تو رمضان المبارک کے بعد ہی انشاءاللہ جو ہے وہ آئے گا. اس میں ایک گفتگو کی گئی تھی تو ہمیں کسی نے میسیج کیا تھا کہ یہ کلپ آپ جو ہے وہ نکال کر اپنے سلسلے میں چلائیے گا. مختصر سا ہے کہ مریض کو یا مریض کے گھر والوں کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. آئیے سنتے ہیں. یہ جو ہاسپٹل بھی جاتے ہیں نا یا مریض کی عیادت کے لے جاتے ہیں، ہمارے عرف پھل فروٹ لے کے جانے کا ہے. آپ 2 کلو سیب لے کے جائیں، اس کے بعد اور 2 کلو کی 4 تھیلیاں پڑی ہوئی ہے سیب کی. ایسا ہی ہے. اور وہ کتنا سیب کھائے گا، کتنا کیلا کھائے گا، جوس پیے گا، کتنا جوس پیے گا. جوس کے ڈبے، جوس تو ویسے بیچارے کو نہیں دینا چاہیے تھا. صحیح. اور یہ کتنا مطلب کہ اب اتنا مطلب کہ اس کے بعد پھل آ گئے تو پھل کا جوس کیسے نکالے گا؟ یہ ہے ہی نہیں بیچارے کی پوزیشن نہیں ہے. اس کو ضرورت ہی پیسوں کی، کیونکہ اس کو دوائی لینی تھی. اب یہ سیب تو بیچ کر دوائی تو لینے سے رہا. اب یہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ یار یہ جو بھی آ رہا ہے، سیب ہی لا رہا ہے، کینو ہی لا رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے کیلے لا رہا ہے، جوس کے ڈبے لا رہا ہے. تو اگر اس طرح اگر آپ کسی کی کچھ مطلب کہ دینا چاہتے تو اس کی اس طرح مدد کر دے یار. وہ ابھی اس کے بعد دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں. وہ میڈیکل پہ 2 کلو سیب دے کے یہ تو نہیں بولے گا یا 2 کلو سیب دے کے میرے کو میری دوائی دے دو. آپ سمجھیے کہ جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میرے نزدیک کسی کو تحفہ دینا ہے یا اس طرح کوئی چیز دینی تو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے پیسے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. بہت اچھا. کہ اس کو کیا چیز چاہیے، اس کو بجلی کا بل بھرنا ہے، اس کو اپنے بچوں کے لیے دودھ منگوانا ہے، اس کے بعد دوائی موجود ہے، باہر نہیں نکل پا رہا ہے، پیسوں کی ضرورت ہوگی، گھر کی کوئی چیز لینی ہے، واٹ ایور کچھ بھی ہو سکتا ہے. پیسہ اس کے پاس ہوگا تو آپ کو بھی وہ مزید دعائیں دے گا کہ یار چلو میرا کام ہو گیا. ماشاءاللہ. سید صاحب ایک میسیج آیا ہے کال سینٹر کا، ہمارے جو واٹس اپ نمبر ہے اس کے تھرو انہوں نے اس کا اسکرین شاٹ لے کے ہمیں سینڈ کیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک ناقص مشورہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر جو پروگرام ہے پلیز اگر ہو سکے تو ایک کتاب بنا دیں جو روزانہ عام خواب لوگ دیکھتے رہتے ہیں. دیکھیں اگر یوں دیکھیں نا تو خوابوں کی تعبیر پر ایک یعنی کتاب ویسے آپ کو اگر مارکیٹ میں بھی مل جائے گی، لیکن یہ اس طرح سے نہیں ہوتا. یہ باقاعدہ ایک علم ہے جو یوں نہیں ہے کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا، آپ نے کتاب اٹھائی اور دیکھ لیا کہ اگر یہ خواب میں دیکھیں تو کیا ہوتا ہے. یہ اس طرح سے جو ہے وہ نہیں ہے. ورنہ تو ہر دوسرا آدمی کیا ضرورت ہے کہ جو ہے وہ کسی معبر سے پوچھنے کی، کتاب دیکھ کر ہی جو ہے وہ بندہ سیکھ جائے. تو اس لیے یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا ہے کہ خوابوں کی جو عام خواب دیکھے جاتے ہیں ان کی کوئی کتاب جو ہے وہ تحریر کر دی جائے اور وہ اس طریقے سے منظر عام پر جو ہے وہ لے آئیں. چلیں جی سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں. آپ کو مزید جو ہے وہ کلام سناتے ہیں اور بلکہ اب آپ کو ایک کلپ جو ہے وہ دکھاتے ہیں. ذہنی آزمائش پروگرام تو ظاہری باتیں ختم ہو گیا، اس میں ایک سیگمنٹ ہوا کرتا تھا یہ مقدس مقام کون سا ہے، اور فائنل جو پروگرام ہمارا اسلام آباد میں ہوا تھا اس کے اندر جب یہ سیگمنٹ تھا اور اس میں یہ پہلی دفعہ شاید ہوا تھا. خود عبدالحبیب بھائی نے بھی کہا تھا کہ دونوں ٹیموں نے پورے نمبر جو ہے وہ اس میں لیے تھے. وہ ہمیں کہا گیا تھا کہ وہ دکھانا ہے تو الحمدللہ تیار کیا. آئیے دیکھتے ہیں. جناب آئیے دیکھتے ہیں.
مزار مبارک امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، مزار مبارک حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، ماشاءاللہ کملا بادشاہ، کملا بادشاہ ماشاءاللہ. مزار مبارک قاضی محمد صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشمیر، وادی موسیٰ علیہ السلام جارڈن. مقدس مصلی جی. مزار مبارک میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ. مزار مبارک بابا رسمی شاہ جی. سید پیر نیک سید نیک عالم شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جی. مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فیصل آباد. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر. امام بری سرکار سبحان اللہ. جبل ملائکہ سبحان اللہ. سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ابوا ان کا مزار شریف. سیدنا وہ کنواں جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا. جناب یہ سارے مقدس مقام انہیں دکھائے گئے ہیں. اب انہیں اس تصویر کا چھوٹا سا حصہ دکھایا جائے گا. اگر یہ پہچان لیں گے تو 5 نمبر مل جائیں گے. جتنے اشارے لیتے جائیں گے اتنے نمبر کم ہوتے جائیں گے. بتائیے گجرانوالا والوں نے کون سے مقدس مقام کو پہچاننا ہے جناب؟ سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ. صرف چھوٹی سی پکچر دیکھی ہے. اگر یہ جواب ٹھیک ہوا تو گجرانوالا والے 5 نمبر ایک ساتھ حاصل کریں گے، اور اگر یہ غلط ہوا تو انہیں کوئی نمبر نہیں ملے گا. بتائیے حضرت سیدنا حبیب عجمی جواب بالکل درست دے دیا ہے. ایک ساتھ 5 نمبر حاصل کیے ہیں. اب باری جہلم والوں کی ہے. سیدہ آمینہ مقام ابوا. مقام ابوا میں کیا ہماری امی حضور سیدہ آمینہ کے مزار کا یہ نظارہ ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے. فوٹو جینک میموری ہے، پوری تصویر ذہنوں میں سیو ہو جاتی ہے. یاد رہے اس سے پہلے ان کو کوئی سلیبس نہیں دیا جاتا. جتنے سیکنڈز میں میں نے اور آپ نے دیکھا ہے انہوں نے بھی وہی دیکھا ہے. اب باری پھر گجرانوالا والوں کی ہے. نام جی امام بری سرکار رحمت. کیا یہ امام بری سرکار ہے؟ اگر یہ جواب درست ہے تو پھر 5 نمبر مل جائیں گے. بتائیے جواب بالکل درست دے دیا. کیا بات ہے جناب. اب باری ہے جہلم والوں کی. عقبہ بن عامر. کیا بات ہے. کوئی اشارہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کیا پورے 20 نمبر سارے لے جائیں گے؟ بتائیے کیا حضرت عقبہ بن عامر کا یہ مزار شریف ہے؟ انبلیویبل. جواب بالکل درست دے دیا. بہت عرصے بعد ذہنی آزمائش میں ایسا ہوا کہ یہ پورے سیگمنٹ کے سارے ہی نمبر ٹیموں نے لے لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ایک ہمارے سلسلے کی وہ ہے کہ مطلب ذہنی آزمائش ہو گیا. اب شاید اس کے کلپس بھی اسکرین پر نہیں چلتے، لیکن ناظرین فرمائش پورا سال تقریباً کرتے ہی رہتے ہیں. الحمدللہ یہ چیزیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چلاتے رہتے ہیں. اور ایک بہت بہترین یوں سمجھے کہ مدینے کا تصور کلام کے ساتھ عبدالحبیب بھائی نے کروایا ہے، وہ انشاءاللہ ہم وقت مناسب پر جو ہے وہ چلائیں گے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اگر بڑے ذوق کے ساتھ وہ سنیں گے تو یوں سمجھے کہ آپ اشک بار ہوئے بغیر جو ہے وہ رہیں گے نہیں. چلیں جب تک آپ کو اس سے پہلے ہم آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سنا رہے ہیں. نور عالم بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا اور وہ تھا کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو.
ماشاء اللہ سید صاحب کچھ آپ پر ہماری ادھاری ہے تو مزید ادھاری نہ چڑھے اس کا آپ خیال رکھیں. ساتھ ساتھ ایک شعر آپ نے ایسا سنانا ہے جس میں لفظ ساتھی جو ہے وہ 3 مرتبہ آتا ہو. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ آسان ہی ہے. چلیں جو پہلے ادھار ہے وہ تو کریں. چلے پہلا ادھار نغمے پھر سناتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. وہ شعر جس میں موت اور مدنی ہے. صحیح ہے. امیر اہل سنت کا کلام ہے. ہائے ہائے ہائے. ہے مبلغا کا جتنے کرو دور ان سے فتنے. ہے مبلغا کا جتنے کرو دور ان سے فتنے. بری موت سے موت سے بچانا. مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. متی اور اچھا اور مرشد ہاں وہ آپ سنا دیں لیکن بہرحال یہ مطلوبہ شعر نہیں تھا. اس کا تعلق اعتکاف سے ہے کچھ. شاید اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو آ جائے گا. یعنی وہ صرف مدنی چلو لکھا تھا لیکن اس کو ماحول بھی ساتھ آپ لگا دیں. سبحان اللہ. چلیں اب یہ متی اور مرشد یہ کر لیں یہ کر لیں. متی اپنے مرشد کا مجھ کو بنا دے. ہاں 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 یہی ہے. صحیح ہے یہ صحیح ہے. متی اپنے مرشد کا مجھ کو بنا دے. متی اپنے مرشد کا مجھ کو بنا دے. میں ہو جاؤں پر فدا یا الہی. میں ہو جاؤں پر فدا یا الہی. اچھا وہ شعر جس میں نظم مطلع مقطع ہے وہ ہے کوئی دکھاوا؟ ہاں وہ ہوگا. مجھے میں ڈھونڈ لیتا ہوں. میں پڑھ دیتا ہوں. اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقطع. اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقطع. تو نے ہی اسے انوار بنایا. تو نے ہی اسے انوار بنایا. یہ بالکل آپ نے صحیح پڑھا. اب ہم عارف بھائی نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا اور اس کے اشعار سید صاحب یہ ہیں کہ بڑی امید ہے. انشاءاللہ ہے امید. واقعی امید ہے. سرکار قدموں میں بلائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بڑی امید ہے سرکار جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اگر جانا مدینے میں ہوا
خضرا کو حال دل سنائیں گے مکین گنبد خضرا اللہ اللہ. جی سید صاحب جو ہے وہ کچھ آپ نے فیس بک والے پڑھنے ہیں یا میں کچھ مزید جو ہے وہ دکھا دوں؟ ہیں اب چلیں میں جو ہے وہ آپ کو مزید جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. ایک اسٹوڈیو کلام ہے ہمارے نعت خواہ ہیں زبیر بھائی. یہ سید صاحب یعنی اتفاق ہے، یعنی یہ دیکھیں کہ یہ کم سن مبلغ ہمارا ایک پروگرام تھا جب مدنی چینل کی سٹارٹنگ تھی اس وقت. سید عابد شاہ صاحب، ہاں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ اپنا آتے تھے، تو یہ اس پروگرام میں بھی یہ ایز اے کم سن مبلغ کے طور پر شرکت کرتے تھے. اور وقت بدلتا چلا گیا الحمدللہ، اور وقت گزرتا چلا گیا. تو آج الحمدللہ یہ یوں سمجھے کہ بڑے جو نعت خواہ ہیں ہمارے ان میں یہ مطلب آتے ہیں، یاد خدا مصطفیٰ سلسلے اور دیگر میں. تو اب ان کا اسٹوڈیو کلام آیا ہے اور اس کی فرمائش بھی آئی تھی. تو یہ ہے کہ میں سید عابد شاہ صاحب کو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے مطلب شروع کیا اور ان کی موجودگی میں یہ چھوٹا سا منا اب بڑا جو ہے وہ اپنا آدمی بن گیا. لیکن شاہ صاحب ماشاءاللہ اسی طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے. آئیے جی کلام سنتے ہیں. مصطفیٰ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے لفظوں میں شمس و ضحا ہے، میرے لہجے میں بدر و دجا، مشعل مدحت مصطفیٰ، مشعل مدحت مصطفیٰ، ہر اندھیرے کو میں جگمگا دوں. ایسی ایک نعت لکھنے کی یا رب مجھ کو توفیق دے زندگی میں، ایسی ایک نعت لکھنے کی یا رب مجھ کو توفیق دے زندگی میں. ان کی زلفوں کی خوشبو سونگھاؤں، ان کی زلفوں کی خوشبو سونگھاؤں، ان کے قدموں کی آہٹ بتا دوں. میرے لفظوں میں شمس و ضحا ہے، میرے لہجے میں بدر و دجا، مشعل مدحت مصطفیٰ، مشعل مدحت مصطفیٰ، ہر اندھیرے کو میں جگمگا دوں. وہ میری شاعری میرا فن ہے، میں سخن ہوں وہ جان سخن ہے. وہ میری شاعری میرا فن ہے، میں سخن ہوں وہ جان سخن ہے. اپنا سب کچھ انہی کا دیا ہے، اپنا سب کچھ انہی کا دیا ہے، اپنا سب کچھ انہی پر لٹا دوں. میرے لفظوں میں شمس و ضحا ہے، میرے لہجے میں بدر و دجا. ماشاءاللہ فیس بک پر ایس ایم ایس کا سلسلہ جاری ہے. اکبر حسین بھائی فیض عربی کے نام سے ایک اسلامی بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں میں محمد فیض عربی فتح پور کمال
آپ کا سلسلہ میرا فیوریٹ سلسلہ ہے. آپ کے سلسلے میں جو ویڈیوز چلائی جاتی ہیں اور وہ بھی مجھے بہت پسند آتی ہیں. اسی طرح ضیاء مدینہ کے نام سے کہتے ہیں کہ یوسف بھائی اشفاق اور اکبر حسین بھائی اشفاق مدنی بھائی کا سلسلہ قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ایپیسوڈ نمبر 94 کا دوسرا حصہ دکھا دیجئے. مدنی فیس 2000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت انہوں نے پیش کی ہے. اسی طرح ایک اور ہمارے مستقل ویورز ہیں. پہلے اس پہ لینا واٹ از مین دوسرا حصہ. اب دوسرا حصہ کتنا بڑا، مثال وہ 15 منٹ 20 منٹ کس پر مشتمل ہے، اس میں کیا چیز انہوں نے سننی ہے، اس کی وضاحت کر دیا کریں. چلیں یہ بتا دیجیے آپ دوبارہ میسج کر کے. ٹھیک ہے. اچھا اس طرح ایک SMS ہے جنہوں نے کوئی فرمائش نہیں کی ہے. اچھا. مگر انہوں نے کہا ہے کہ سید یوسف صاحب اور اکبر حسین بھائی اور آپ کی پوری ٹیم کو 200 مرتبہ سورہ اخلاص اور 2000 مرتبہ درود پاک ایصال ثواب بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرمائے. آئیے اب آپ کو اس کلپ کی طرف لے چلتے ہیں جس کی فرمائش ہم سے کی گئی تھی. عبدالحبیب بھائی ذہنی آزمائش کا جو ایک وقفہ ہوتا تھا جب سوالات جوابات کا اور اس میں کلام پڑھا جاتا تھا، اور مدینہ کا جو تذکرہ عبدالحبیب بھائی نے الحمدللہ کیا ہے اور اس پہ جو کلام جو ہے وہ پڑھا گیا ہے، آئیے جو ہے وہ اپنا سنتے ہیں. اور میں نے عرض کی تھی کہ اگر آپ ذوق و شوق کے ساتھ جو ہے وہ سنیں گے تو سید صاحب میں ذاتی طور پر جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اشک بار ہوئے بغیر جو ہے وہ اپنا نہیں رہیں گے. آئیے. بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے، بگڑ گئے ہیں کام، پریشان ہو، آئیے مدینے کو چلتے کہ وہیں پر آرام ملتا ہے. چھیڑو نہ طبیب و تم بیمار مدینہ، چھیڑو نہ طبیب و تم بیمار مدینہ، اس کو تو ملے گا بس آرام مدینہ. حکیمہ طبیبہ دے بس دی یہ گل نہیں میرے مرض اور کوئی بھی حل نہیں. حکیمہ طبیبہ دے بس دی یہ گل نہیں میرے مرض دا اور کوئی بھی حل نہیں. تو آ کے بکھا جا وہ صورت پیاری میں مقدی مقامہ جتیوں میں. یقین کرے ناظرین، جب چاہتا ہے کس کو جی نہیں چاہتا کہ اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جن کی باتیں سنی ہیں، بچپن سے جن کے گن گائے ہیں، ان کا دیدار ہم بھی کریں. شرم آتی ہے ان آنکھوں سے ہم اپنے آقا کا دیدار کیسے کریں گے؟ ان آنکھوں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں، مگر پھر دل سے صدا آتی ہے کہ میں بھی تو امتی ہوں، میں بھی تو ان کا غلام ہوں. صحابہ نے جن کے جلوے لوٹے، ہمیں بھی کاش پیارے آقا کا جلوہ نظر آ جائے. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا کس کام کی ہے یہ آنکھیں، دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھ. کدی کرو مہربانی. اور آج بڑی تعداد میں آپ کے عاشقان یہاں آئے ہیں، کئی آنکھیں اشک بار ہیں، نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں آپ کے غلام اس پروگرام میں شامل ہوں گے، ان کی آنکھیں بھی اشک بار ہیں. کرم فرمائیے، اپنے در پر بھی بلائیے، اپنا دیدار بھی کروائیے. ہم بھی آپ کے امتی ہیں، جیسے ہیں چھنگے ہاں یا مندے ہاں بھی بھائی رکھی سونیاں حضور، جیسے بھی ہیں آپ کے حضور. اپنی غلامی میں استقامت دیجیے اور قیامت کے دن بھی ہمیں بھول نہ جائیے گا. مولانا جامی نے عرض کیا نا، بازوئے شفاعت رات کشائی پر گناہگارا مکم محروم جامی را دراہ یا رسول اللہ. ہم گناہگاروں کو قیامت کے دن بھول نہ جائیے. مدینے مجھ
پکارتے رہیے اشک بہاتے رہیے بنے گا جانے پھر بہانا بنے گا جانے کب پھر بہانا کہے گا کر کوئی دیوانہ چلو نیازی تمہیں مدینے والے بلا رہے ہیں انشاءاللہ اسی دن کا انتظار ہے اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے اللہ اللہ. آئیے اسی اپنے ذوق کو تازہ رکھتے ہوئے میلاد بھائی نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا اور اس کے الفاظ یہ ہیں پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. اس کو بھی سنتے ہیں. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو دیوانہ بنا لو دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو گو خوارو گنہگار ہو جیسا ہو تمہارا گو خوارو گنہگار ہو جیسا ہو تمہارا جیسا ہو تمہارا سرکار نبھا لو مجھے سرکار نبھا لو آقا سرکار نبھا لو مجھے سرکار نبھا لو صدقہ مجھ سرکار نوازوں کا صدقہ مجھ سرکار نوازوں کا اغیار کے ٹکڑوں سے شہنشاہ بچا لو اغیار کے ٹکڑوں سے شہنشاہ بچا لو. چلیں جی سید صاحب آپ نے ایک ہمارا جو کوئز ہم آپ سے پوچھتے تھے وہ تو آج آپ نے ہمارا خراب کر دیا لیکن دوسرا جو ہے وہ ہم آپ سے جو ہے وہ پوچھیں گے بس ٹائم تھوڑا اوپر ہو گیا لیکن پوچھیں گے ضرور. دکھائیں جی جو ہے وہ اپنا سید صاحب سے اور دیکھتے ہیں کہ سید صاحب اچھا اب نو ڈسکاؤنٹ چلے گا یوں اب آپ کے ساتھ بالکل اسٹریٹ چلیں گے. آپ نے ہمارا پچھلا والا بالکل جو ہے وہ کر دیا. اس میں یا ہے لگائیں بھائی غلطی. اچھا لام ہے لگائیں بھائی غلطی. ہمارے ساتھ آپ نے ایسا کیا تھا نا تو کوئی اشارہ کوئی کچھ بھی ابھی تک نہیں دیں گے ہم. دال ہے دال لگائیں غلطی. اب دیں آپ ہنٹ. نہیں اور چوتھی بھی لگوا دیتے ہیں آج آپ کی. آج آپ نے جو ہے نا ہمارے ساتھ صحیح نہیں کیا پہلے والے میں.
جیم ہے اس میں، جیم ہیں جیم، ہاں چھوڑے غلطی نہ لگائیں، جیم لگا دیں. جا جیم آگے ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ابھی تک تو کچھ لگ نہیں رہا. میم ہے اس میں، ہیں لگائیں غلطی نہیں، میم لگا دیں. واہ، یہ ابھی تک باپو کیا سوچ رہے ہیں یا کچھ سمجھ آیا نہیں ابھی؟ اچھا ہے مقدس مقام. مقدس مقام ہے یہ. ہوں سین ہے اس میں، سین بھی ہے، تا بھی ہوگا، پھر تا بھی ہے، اور پھر آخر میں با بھی ہوگا. با بھی ہے. مستجاب، مستجاب. یہاں کیا بات ہے. دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں. مقام ہے ماشاء اللہ. چلیں، ہمیں بھی نصیب کرے. آمین آمین. چلیں اب آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر قرآن دازی اور دیگر. ایک کلام ہمارے حسان بھائی جو ہے وہ بڑے، انہوں نے پڑھا تھا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم نے کلام سنا. سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. جانے سے پہلے ایک بہت پیاری دعوت آپ کو دینا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آج ہے ہفتہ، آج سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ کنٹینیو جاری ہوگا انشاءاللہ عز و جل. کل بھی امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرمائیں گے، اور اس مدنی مذاکرے میں اعتکاف میں جو لوگ بیٹھ رہے ہیں وہ ہوں گے، اعتکاف کی انتظامیہ پوری ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کنٹینیو مدنی مذاکرے کا سلسلہ رہے گا. رمضان المبارک میں بھی الحمدللہ ایک نہیں دو مدنی مذاکرے دیکھنا نصیب ہوں گے. امیر اہل سنت کے ساتھ سحری افطاری کے مناظر بھی ہوں گے انشاءاللہ. تو مدنی چینل پر امیر اہل سنت کے ان ملفوظات سے بالکل مستفیض ہوں، مدنی مذاکروں سے اپنے علم دین میں اضافہ کریں انشاءاللہ عز و جل. ہمارے سلسلہ کا وقت اختتام کی طرف ہے، ہم قرآن دازی کی طرف جائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں قرآن دازی. موت فضل خدا سے ہوئی ایمان پر، موت فضل خدا سے ہوئی ایمان پر، مدنی ماحول میں
مدینہ اسلامی بہن خوشاب، ماشاءاللہ یہ لکھنے کا بہت اچھا ایک انداز ہے ماشاءاللہ کہ اپنا نام بھی نہیں دیا، کنیت بھی نہیں بتایا، بس اسلامی بہن لکھ دیا خوشاب. انشاءاللہ اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں، آپ کو آپ کا تحفہ تبرکات روانہ کی جائیں گے انشاءاللہ. ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے جسے پیش کی جائیں گے، ان کی قرآن اندازی ہوگی. آئیے وہ قرآن اندازی دیکھتے ہیں. اور اس میں بھی کچھ سنائیں گے، کچھ رہ گیا آپ کا یا نہیں؟ ہمارے صاحب آج پورا الحمدللہ. نہیں بہت سارا رہ گیا سید صاحب. وہ جو تین ساتھی والا جو تھا جمعے کے دن انشاءاللہ وہ آسان ہے سید صاحب. وہ ساتھی کے نہیں، اگلے رمضان میں انشاءاللہ. رمضان میں چلے. مدینہ نقاش علی حیدرآباد سے ہیں، ہم سے رابطہ کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے انشاءاللہ پیش کی جائیں. اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں دوپہر 2 بجے انشاءاللہ یہ سلسلہ لائیو لے کر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں والی گانا وہ نہ پیار. آپ کا مدنی چینل